بے شک ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اس ذات پاک کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں جس کی روزی ختم ہونے والی نہیں ہے اور جس کے فیض و برکات مٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو طاقتور، زبردست ہے، کامل نعمت دینے والا، مالک اور مولا، بخشش والا اور مددگار ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کے ذریعہ ہم روکتے، حملہ کرتے اور لڑائی کرتے ہیں، جس نے ہمارے لیے عمومی اور خصوصی طور پر دین کی نشانیوں کو واضح کر دیا ہے اور مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، جنہوں نے غزوہ کیا اس حال میں کہ آسمان زمین سے آپ کے چلنے کی وجہ سے حسد کر رہا تھا اور ستارے تمنا کر رہے تھے کہ کاش وہ بھی آپ کے لشکر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے۔ چنانچہ اللہ کی رحمت نازل ہو محمد بن عبداللہ پر جو اگلوں اور پچھلوں میں کامیاب قافلہ والے ہیں، اور آپ کے اہل خانہ پر جو تعریف و منقبت والے ہیں، اور آپ کے صحابیوں پر جو فوجی دستوں کے شیر ہیں، اور ان سب پر جو فتنوں اور تاریکیوں کے دور میں ان کی روش پر چلنے والے ہیں، اور جو اچھی مرغوب چیزوں میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان سب پر تا قیامت بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ ثنا و درود کے بعد اے بندگان الہی، میں آپ سب کو اللہ جل جلالہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کیا وہ باعزت ہوا، اور جس نے اس کی مخالفت و نافرمانی کی وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اور جان لو کہ اللہ کا تقوی ہی جنگ میں سب سے افضل ہتھیار اور دشمن کے خلاف سب سے طاقتور مکر ہے۔ فرمان ربانی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ برادران اسلام، موجودہ حالات اور واقعات کے تحت جس میں کہ برادر ملک یمن کے اندر فتنہ نے اپنا سر اٹھایا ہے، شر و برائی کے لیے اپنے لشکروں کو جمع کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو دراز کیا ہے اور اپنی بنیادوں کو بلند کیا ہے، جس میں ظاہر ہونے والے لوگ مذمت اور عیب جوئی کرنے والے ہیں اور جس کے جوان زخمی کرنے والے ہیں، جو فتنہ بڑھ کر کے آگ کی طرح جل رہا ہے اور جس کے جھنڈے دائیں اور بائیں لہرا رہی ہیں، اور ان فتنہ والوں کا اڑنا بچھونا وعدے ظلم، بہت زیادہ جور اور قبیح جاریت ہے، مظالم کا انبار ہے، رنج و مصیبت کا ڈھیر ہے۔ ایسا ظلم ہے جس میں ہمارے سگے بھائی عزیز ملک یمن میں قتل و خوریزی، دہشت گردی، فساد و بگاڑ اور مجرمانہ جارحیت کے درمیان بری طرح سے مبتلا ہیں، جس سے ان کو مجبوراً اپنا گھر و بار چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی۔ حالت یہ ہے کہ ان کی عزت و ناموس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کے شرف و عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے خون بہائے جا رہے ہیں، مال و دولت لوٹے جا رہے ہیں، ملک وطن پر حملہ کرنا حلال اور جائز گردانا جا رہا ہے، حق کی نشانیاں مٹ چکی ہیں، عدل و انصاف کی زمانیں گونگی ہو چکی ہیں، لوٹ مار اور قتل و خوریزی کی ہوائیں بنا رکے برابر بہہ رہی ہیں، ظلم و جور والے بنا رکے برابر اپنا کام کر رہے ہیں، حملے پر حملے کر رہے ہیں، تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں، فتنے بھڑکا رہے ہیں، شر انگیزیاں کر رہے ہیں، خوریزی سے رکنا جانتے ہی نہیں ہیں اور عزت لوٹنے سے باز آتے ہی نہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، ہم نے حوثیوں کے وہ کرتوت دیکھے ہیں جو رنج و غم کا باعث ہیں، اس کی دہشت و خوف سے ہمارے جگر چھلنی ہو جاتے ہیں۔ گمراہی، دہشت گردی، اوچھا پن اور فتنہ ہے، کجربی، ترش روئی، غبار آلودگی ہے۔ اے مسلمان بھائیو، جان لو کہ ملک حرمین شریفین اپنی سابقہ روایات کی طرح سے ان تمام واقعات اور حوادث سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ صلح اور صفائی کی کوششوں میں لگا ہوا تھا اور اپنی طرف سے وہ امن و شانتی کے حلول اور گفتگو کی کوششوں کے ذریعہ شگاف کو پاڑنے اور دلوں کو جوڑنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ قوم باز آ جائے اور اپنے ظلم و جارحیت سے رک جائے، لیکن ان کی حالت ایسی ہے جیسا کہ عربی شعر میں کہا گیا ہے کہ جب فطرت ہی خراب وہ بری فطرت ہو تو ایسی صورت میں ادب اور ادیب کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اور اب کیا ہیلا و بہانہ رہ گیا، جبکہ فیصلہ کا وقت آ پہنچا اور آزمائش کی گھڑی آ گئی، اور اللہ کی سنت اس کی مخلوق میں نافذ ہے اور اس کی حکمت اس کی مخلوق میں فیصلہ کن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات کی بھی جانچ کریں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 31۔
اسی وجہ سے عزم و حوصلہ کے ارادے بلند ہے، چنانچہ اللہ کے فضل، مدد اور توفیق سے فیصلہ کن طوفان کا آغاز ہوا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ نرمی اور ملائمت کا استعمال کرو، جو حقیقی کمائی اور فائدہ ہے۔ دلوں کو نصیحت کرو، کوشش کرو، صبر و تحمل سے کام لو اور رحم کرو۔ حزم یعنی فیصلہ سے پہلے پختہ ارادہ کرو، پھر عزم ہمت کر کے فیصلہ کرو، اور جب درست وہ صحیح رائے تک رسائی ہو جائے تو پھر آخری فیصلہ اور پختہ ارادہ کر لو۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہوا، اور اس کی وجہ اللہ پاک ذات کا یہ فرمان ہے، پھر جب آپ کا عزم و ارادہ کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ اپنے اوپر توکل و بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آل عمران 159۔ اسلامی بھائیوں، جان لو کہ فیصلہ کن طوفان ایک تاریخی قرارداد ہے جو بالکل بروقت اور صحیح ٹائم پر لیا گیا ہے، بلکہ ایک شرعی ضرورت، وطنی مصلحت، علاقائی حاجت اور بہادرانہ موقف ہے۔ اسی طرح یہ اتفاق، اتحاد اور اگانگت کا مظہر ہے، دوستی، بلندی، خودداری، تعاون اور مدد، وفاداری اور پختگی کی علامت ہے۔ اور یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا ہے جبکہ ایک صابر و متحمل ملک کے سامنے امن و سلامتی کی تمام راہیں مسدود ہو گئی تھی اور اس کے تمام مقاصد بالائے طاق رکھ دیے گئے تھے۔ اور حزم یعنی فیصلہ کن قرارداد اپنی جگہ پر عین حکمت اور ثواب ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ ایسے صبر و تحمل میں کوئی خیر نہیں ہے جب اس کے پاس ایسی چیزیں نہ ہوں جو اس کے صاف ستھرے پن کو گدلا ہونے سے بچا سکیں۔ اسی طرح اس علم میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جبکہ اس میں پختہ فیصلہ اور فیصلہ کن قرارداد لینے کی صلاحیت نہ ہو کہ جب بھی کوئی نیا معاملہ درپیش ہو تو اس میں اپنی رائے اور نقطہ نظر بیان کریں۔ لیکن جو چیز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ اس معاملے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ان دینی و شرعی متون، قاعدوں اور مقاصد کو اجاگر کرنا ہے جس پر اس معاملہ کی بنیاد قائم ہے۔ اور یقیناً یہ عظیم جرأت مندانہ قرارداد خرابیوں کو دور کرنے، بگاڑ کو کم کرنے، فوائد کو بروئے کار لانے اور اس کو زیادہ کرنے کے لیے پاس کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد باغی، دھوکہ باز، حملہ آور کو بھگانا اور اس سے حاصل ہونے والے نقصان کو ختم کرنا ہے۔ اس میں شریعت کے مقاصد کی مکمل رعایت ہے جو انسان کی 5 بنیادی ضرورتوں دین، روح، عقل، مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مقصد امن اور استحکام ہے، اور یہ قدم مظلوم پڑوسی اور زخمی قوم کی مدد، غصب کی گئی آئینی حیثیت کی بحالی اور لوٹے ہوئے قومی وسائل و ذرائع کی واپسی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ دہشت گرد انقلابیوں کو سبق سکھانے اور ظالم جارحیت پسندوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے جن کو بیرونی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں اور جن کا پورے علاقے میں جارحیت پسندانہ عزائم ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اس علاقہ میں امن و امان کے فقدان اور عدم استحکام کے نتیجہ میں ملک حرمین شریفین، برادر ملک یمن، عربی علاقہ اور علاقۂ خطہ بلکہ پوری دنیا میں کتنی زیادہ برائیاں، خطرات جنم لیں گی اور منفی اثرات اور نقصانات پیدا ہوں گے۔ غور کیجئے کہ اگر مملکت سعودی عرب یہ دلیرانہ موقف نہ اپناتا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنی پوشیدہ نیتوں اور ارادوں کا برسر آرام اعلان کر دیا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں حرمین کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں جو کہ وحی کا گہوارہ، رسالت کا سرچشمہ اور رسول ہدایت کی آخری آرام گاہ ہے، بس وہ دنیا کا قبلہ اور قوت کا مرکز ہے۔ جان لیجیے کہ سعودی عرب اور اس کے اس دلیرانہ موقف میں برابر کے شریک برادران نے نبی ہدایت کی اقتدا کی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم آپ سے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے حملے کا انتظار نہیں کیا بلکہ آپ نے خود لشکر اسرت تیار کیا اور ان سے لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے دلوں میں خوف و رعب طاری کر دیا۔ یقیناً سعودی عرب نے ایک ایسا تاریخی قدم اٹھانے میں سبقت کی ہے جو تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، جس کا مقصد محض مظلوم کی داد رسانی، تعاون اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہے تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے یا اپنی حرکتوں سے رک جائے۔ اور ایسا نبی کے فرمان کی تعمیل میں کیا گیا ہے جس میں آپ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بھائی کی ظالم اور مظلوم دونوں حالتوں میں مت کرو۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو پھر اس کی مدد کیسے کریں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے باز رکھو یا ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ بخاری مسلم۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔
ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ ہمارا شرعی اور جائز حق ہے کہ ہم گھمنڈی دشمن کو روکیں جس نے اپنے نفس اور ذات کے بارے میں مختلف گمان کی اور آگے بڑھا۔ اگر یہ شخص درست رائے اور فکر والا ہوتا تو اپنے معاملے کی اچھی طرح سے تقدیر کرتا اور اپنی دہشت گردی سے رجوع کر لیتا اور گناہ سے باز رہتا۔ برادران اسلام، یاد رکھیے کہ اس بات توفیق، حکیمانہ اور دانشمندانہ قرارداد کی ایک سب سے اہم وجہ اپنے ان یمنی بھائیوں کی طرف تعاون اور مدد کا ہاتھ بڑھانا ہے جنہوں نے مغرب و مشرق کے مسلمانوں سے مدد طلب کی اور تعاون کے لیے فریاد کی، اور اخوت، بھائی چارگی، تعاون اور مدد کی دینی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، جیسے کہ آیت میں ہے کہ ہاں اگر وہ تم سے دین کے معاملہ میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ اور یمن سگا برادر ملک ہے جو مسلمانوں پر بہت ہی گراں قیمت ہے اور شرعی نصوص میں اس کے مقام و مرتبہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کے مکینوں کی حکمت کا بیان ہے، جیسا کہ رسول ہدایت کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن تشریف لائے ہیں جو رقت آمیز دل والے اور نرم قلب والے ہیں، ایمان ایمانی ہے اور حکمت ایمانی ہے، بخاری مسلم۔ چنانچہ ان باغیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ رقت آمیز دل اور نرم قلب والوں پر جاریت پر آمادہ ہیں، اور تمام لوگوں نے یہ تجربہ کر لیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعہ اپنی نادانیوں سے باز آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی گفتگو کے ذریعہ اپنی گمراہیوں سے توبہ کرنے والے ہیں، لہذا ان کے بارے میں اللہ کا حکم نافذ ہوا، جیسا کہ شاید میں ہے کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 39۔ اور یہ ملک حرمین کے دائمی اقدار اور ثابت شدہ اصولوں میں سے ہے کہ وہ جنگ و جاہریت کی دعوت نہیں دیتا ہے اور نہ ہی فرقہ واریت اور خواہشات کی بنیاد پر کوئی کارروائی کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے حکمت، دانش مندی، تدبر اور صبر کی راہ پر عمل پیرا رہا ہے اور ہمیشہ سے بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے کوشش رہا ہے۔ لیکن جب کبھی پختگی، دراندیشی، پکا ارادہ اور قطعی فیصلہ کا موقع آتا ہے تو مظلوموں کی مدد کرنے، ان سے ظلم کو دور کرنے اور جاہلیت پرست ظالموں کو پسپا کرنے اور ان کو مار بھگانے میں سبقت لے جاتا ہے، جس سے کہ ہر کسی پر اس کی مدد کرنا اور تعاون دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ملک حرمین کا امن سرخ لائن ہے جس کو کراس کرنا ممکن نہیں ہے، اور جس کسی کا بھی ارادہ اس کے امن کو تہوالا کرنے کا ہے تو اس کے ساتھ ہرگز کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ ہر جگہ اور مقام پر حزم یعنی احتیاط اور دور اندیشی عزم و ارادہ ہے، اور قطعی فیصلہ ہی عزت اور فخر کا کان ہے، اور انسان اپنی عزت اور خودداری ہی سے عبارت ہے۔ اب اگر وہی دونوں اس سے کوتاہ واقع ہوئے ہیں تو پھر زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ احتیاط اور دور اندیشی کو مت ترک کرو کسی ایسے معاملے میں جس سے تو خائف ہے، ہاں اگر تو معمول و محفوظ ہے تو ایسی صورت میں احتیاط اور دور اندیشی پر کوئی خوف نہیں ہے۔ عاجزی نقصان اور ضرر ہے، جبکہ احتیاط اور عقل مندی میں کوئی ضرر نہیں ہے، اور سب سے بڑی عقل مندی و دور اندیشی لوگوں پر نازل ہوئی مصیبت و پریشانی کو دور کرنا ہے۔ اور اللہ کے اذن سے ہم یہ نیک فعل اور شگون لیتے ہیں کہ خوددار یمن میں ہمارے بھائیوں کے لیے ہر نشیب و فراز اور ہر بلند و پست جگہ پر وعدے فتح اور جیت کی صبح نمودار ہوگی، اور ساتھ ہی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ صبر سے کام لو اور اس کو لازم پکڑو، کیونکہ یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ فتح اور کامیابی ہے۔ اور ان قریب تمہاری سرزمین پر اللہ کے وعدہ سے فتح اور کامرانی کی ابتدائی علامتیں روشن ہوگی، اور جلد ہی تاریخ عزت و فخر کے لیے لڑی گئی جنگوں کی داستان کو دلیری اور بہادری کی روشنائی سے تحریر کرے گا۔ اور ان بابرکت ملکوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بحرانوں اور مصیبتوں کے موقعوں پر اور زیادہ باہمی مضبوطی اور اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ظلم و عدوان کتنا ہی چنگاڑے اس کا انجام فنا اور زوال ہے، اور کتنا ہی گرجے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ اور انشاءاللہ ملک حرمین شریفین ایک مضبوط قلعہ کی طرح سے قائم و باقی رہے گا، جس کی شدت اور سختی کے سامنے حقد و کینہ رکھنے والوں کی تیریں ناکام ہو جائیں گی، اور ایک مضبوط و سخت چٹان کی طرح کھڑا رہے گا جس کی مضبوطی کے سامنے جاریت پسندوں کے ہتھوڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بندگان الہی خبردار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوف کھاؤ اور اس کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فتح و سلطنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، جھجھوڑے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے دونوں وحی یعنی قرآن و سنت کو بابرکت بنائے، اور ہمارے و آپ کے لیے ثقلین یعنی انسان و جنات کے سردار کی ہدایت کو نفع بخش بنائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ بزرگ وطر سے اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر قسم کی ثنا اور ستائش کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے،
جو حق کو عزت و غلبہ عطا کرنے والا اور اس کو گردش دینے والا ہے، باطل کو ذلیل و رسوا کرنے والا اور اس کو زائل کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے دنیا والوں کو ظلم و جارحیت، شرکسی اور عدوان سے منع کیا ہے، اور باغیوں کو دلیل و برہان، نیزہ و تلوار کے ذریعے روکنے پر ابھارا ہے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر، آپ کے صحابیوں پر اور تابعین پر، اور ان سب پر جو ان کی قیامت کے دن تک احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں۔ تعریف و درود کے بعد اے بندگان الہی، اے اللہ سے ڈریے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، اور یقین رکھیے کہ کامیابی اور مدد صرف اللہ کے پاس سے حاصل ہوتی ہے۔ برادران ایمان، جان لیجئے کہ بلا شبہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مدد اور فتح کی خوشخبریوں میں سے ہے کہ اسلامی امت حق پر اکٹھا ہو گئی ہے، اس کے اندر اتفاق و اتحاد کی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہر قسم کی تعریف و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے عقیدہ، توحید، حرمین، سنت، امن اور طاقت و قوت کو جمع کر دیا، اور ان فتنوں و مصیبتوں کے موقعوں پر اور ان طوفانوں کے درمیان اس پوری امت کے تمام افراد پر واجب ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں، سرپرستوں اور علماء کے بارے میں اپنی نفسوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اور تمام لوگ ایک ہاتھ بن جائیں اور ایک خندق میں رہیں، تاکہ ہمارے گردش زمانہ کا انتظار کر رہے دشمن کو موقع ہاتھ نہ لگے۔ اس موقع سے ہم اپنے حاکم، سرپرست، اللہ ان کو توفیق دے اور سیدھی راہ پر چلائے، اور ان کے بابرکت اتحادی اور حلیف قائدین بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ سب مبارک ہیں اور آپ کی فیصلہ کن کوششیں بابرکت ہیں۔ یقیناً آپ نے ہمارے سروں کو بلند کر دیا اور ہماری نفسوں کو خوش کر دیا اور عمل کا پختہ ارادہ کر لیا، اور ہماری امیدوں و آرزوؤں کو بیدار کر دیا، اور آپ نے عزت، کرامت اور خودداری کا موقف اختیار کیا۔ لہذا اللہ کی برکت پر اپنا سفر جاری رکھو، اور پوری امت تمہارے پیچھے ہے، اور بے شک وہ اللہ کی اذن سے تمہارے ساتھ جنگ میں صبر کرنے والے ہیں اور لڑائی میں سچے و ثابت قدم ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ ہمارا طوفان فیصلہ کن ہے، جو شریفوں کی کامیابی اور فتح کا تحفہ عطا کرتا ہے، اور نفس کی راحت و چین، مشقت و پریشانی سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کتنی گردنیں ماری جاتی ہیں، اور حرب یعنی جنگ، جو حرب یعنی نیزہ کے معنی سے مشتق ہے۔ اے خادم حرمین شریفین، آپ کا فیصلہ کن طوفان اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے کامیاب ہے، نہ کہ حاصل ہونے والی بمباری کی وجہ سے، کیونکہ عزم و ارادہ مقصد تک جلدی پہنچانے والا ہوتا ہے۔ راحت اور مشقت کے درمیان فیصلہ کن طوفان کی صورت میں طوفانوں کا حجم اور پختگی اس سے کہیں بڑھ کر وہ بلند ہے کہ اس کو نظم کے چند اشعار یا خطبوں کے نثر کے ذریعے احاطہ کیا جا سکے۔ اور اے امت کے علماء اور داعیوں، ہمتوں اور ارادوں کو مہمیز دیجیے، دائمی نسل اور کامرانی کی خوشخبری سنائیے، بچوں اور نسلوں میں صحیح ایمانی عقیدہ پروان چڑھائیے اور اس کو مضبوط کیجیے، جو پائیدار علم اور مضبوط اصلی فکر پر قائم ہو، تاکہ وہ فتنوں اور جعلی و جھوٹے نعروں سے محفوظ رہیں، اور جاری واقعات کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور آنے والے افراد کو بخوبی جان کر اس کا ادراک کر سکیں۔ اور ہم اپنے مبارک اور خوش نصیب یمن کے سگے بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دل کی گہرائیوں میں بستے ہو اور ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں آباد ہو۔ تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے اور تمہارے غم میں ہماری غم ہے، لہذا اللہ کے واسطے اتفاق و اتحاد، یکجہتی اور یگانگت کو لازم پکڑو، اور ایک کلمہ پر اکٹھا ہو جاؤ، اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اور گھات میں لگے ہوئے دشمنوں، انقلابیوں اور دہشت گردوں کو موقع سے فائدہ نہ اٹھانے دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بھی نہ کرو۔ آل عمران 104۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انفال 46۔ اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں فتح اور غلبہ کی برکت کے ساتھ خوشیاں منائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 5۔ اور ہم اپنے طاقتور بہادروں اور دلیر فوجیوں سے کہنا چاہتے ہیں، جو کہ سب سے طاقتور باز اور سب سے عظیم فضائی فوجی ہیں، جنہوں نے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا، کہ تمہارے لیے سرحدوں کی حفاظت میں جہاد کرنا، پڑاؤ ڈالنا اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب مبارک ہو، اور مکمل یقین و قناعت کے ساتھ جان لو کہ فتح و نصرت ایک گھڑی صبر کرنے کا نام ہے، اور فتح کی خوشخبریاں ابھی سے افق میں نمودار ہو رہی ہیں، اور اس کے جھنڈے اونچائی پر لہرا رہے ہیں، لہذا تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بخشت یاد کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔
اور ہم اپنے نیک شہداء کے اہل و عیال سے کہنا چاہتے ہیں کہ صبر سے کام لو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کو امید رکھو۔ چنانچہ ہمارے مجاہدین فوجیوں کو اللہ کی راہ میں پھر امن حرمین کی فات میں شہید ہونا اور شہادت مبارک ہو، اور عزت و شرف کا میڈل اور تمغہ ہے، اور انشاءاللہ ہرگز وہ اللہ کی فضل اور جو کچھ اس نے شہیدوں کے لیے تیار کیا ہے اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وہ اپنے حکمرانوں اور سرپرستوں کی طرف سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ہمت افزائی اور نہ ہی مسلمانوں کی دعاؤں سے محروم ہوں گے۔ اور ہم اپنے کامیاب نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے قائدین، سربراہوں اور اپنے علماء کے گرد اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے عقیدہ وطن سے دفاع کے لیے ساز و سامان تیار کرو، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے اپنی طاقت بھر قوت تیار رکھو۔ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ جھوٹی خبروں اور افواہوں سے ہوشیار ہو، کیونکہ یہ مصائب ہیں جو موت کو دعوت دیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے تمہاری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ سب کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ سورہ نور آیت نمبر 15۔ اور ہم صحافیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں اور صرف سچی خبریں ہی نشر کریں اور حقیقت کے جویا ہوں، کیونکہ اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کے زمانہ میں زر خرید اور کرایہ کے ذرائع ابلاغ کی کثرت ہو گئی ہے۔ ایک ایسا باشرف معاہدہ تیار کیا جائے جس کے ذریعہ غرض پر مبنی افواہوں کا مقابلہ کرنے اور جھوٹ و بہتان کا رد کرنے کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کی راہ کا تعین کیا جائے۔ اور ہماری پوری امت سے مطالبہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، اس سے توبہ کرے اور اس کے دین کی مدد کرے۔ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ اور ہم سب کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اس سے رونا اور گڑگڑانا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے فتح و قدرت عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ جل جلالہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک حرمین شریفین کے عقیدہ، قیادت اور امن و امان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری بیدار آنکھوں، محافظ امن اور ہمارے بہادر فوجیوں کو ہر بھلائی، کامیابی اور کامرانی کی توفیق دے اور ان کو سیدھے راہ پر چلائے، اور ہماری پوری امت اسلامیہ کی گھات میں لگے ہوئے دشمنوں کے مکر سے حفاظت فرمائے اور اس کو بعزت، ثابت قدم، مجد بزرگی والا اور قائد بنائے اور حق قیادت و سیادت کی توفیق بخشے۔ بے شک میرا رب سننے والا اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اب رحمت و میدان جنگ کے نبی، منتخب پیغمبر اور برگزیدہ رسول اور پسندیدہ محبوب پر درود و سلام بھیجیے، جیسا کہ تمہیں اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و دعا بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، اے میرے رب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرما، جب جب رات کی تاریکی اور صبح صادق کے وقت ستارے جگمگائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابیوں پر جن کو بہترین اخلاق و کردار کا وافر حصہ ملا ہوا ہے۔ اے اللہ تو